4 خواتین اپنے زمانے کی دنیا کی سردار ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد، اور ان کے درمیان سب سے زیادہ افضل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی اور حجر اسود کا معاملہ پیش آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اپنی کمال ذہانت، بصیرت اور حکمت عملی سے اتنے احسن طریقے سے حل فرمایا کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ اس واقعے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کتنی بابرکت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے مبارک موقع پر قریش بہت بڑی لڑائی سے بچ گئے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد نے جہالت اور فرسودہ روایات کی تاریکی کو تنویر سے بدل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہے ناری جہنم سے بچانے والی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سے القابات ہیں۔ تمام القابات کسی نہ کسی واقعے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا مطلب بھی بہت شاندار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے القابات میں سے سب سے زیادہ مشہور و معروف یہ ہیں: زہرہ کلی یعنی جنت کی کلی، بطول اللہ کی سچی اور بے لوث بندی، اللہ کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کرنے والی، سید النساء العالمین سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار، سید النساء اہل جنہ جنت کی عورتوں کی سردار، بعیزت الرسول جگری گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعیزت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، راضیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی ہونے والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر پر لاکھوں سلام، جن کی طہارت و پاکیزگی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ان کی عظمت اور رفت و توصیف کو الفاظ کا جامع پہنانا بہت مشکل ہے۔ شاعر میر انیس نے کیا خوب کہا ہے: کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کرو، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی صاحبزادی ہونے کے باعث بچپن ہی سے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی لاڈلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو وہی قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کی لقب سے جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن اعذار آسانی سے حق گوئی سے روکنے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 5 سال تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سے ہوش سنبھالا تبھی سے سخت ترین حالات کا سامنا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن کھیل کود کی بجائے قریش مکہ کے ستم ظریفیاں دیکھتے اور برداشت کرتے گزرا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بعثت نبوی کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی اپنے والد محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بیٹی اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کے پاس گئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جس طرح اس نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارا ہے تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے کی گئی اس دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کم سنی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معلیٰ کی قریب نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل کے کہنے پر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی درمیان ڈال دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرتے تھے۔ جو ہی یہ خبر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا بے چینی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور غلاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت کا نعرہ بلند کرتے چلے گئے تو کفار مکہ کے رویے سخت سے سختر اور مظالم روز بروز بڑھتے چلے گئے۔ یہ فطری عمل ہے کہ بچے ایسے گہرا اثر لیتے ہیں، لیکن ان سب حالات کے باوجود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی۔ کبھی اپنے والد گرامی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عظیم مشن سے ہٹنے کی ضد نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈیئر ناظرین، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ نہایت ذہین، فطین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھی۔ وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت و فطانت اور اللہ کی طرف رغبت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی معصومیت سے اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اسے دیکھ بھی سکتے ہیں؟ یعنی اپنے رب کی معرفت کی جستجو بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رگو پے میں رچی بسی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کائنات اور اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشنودی، رضا اور ناراضی کو اپنی پیاری بیٹی کی خوشنودی، رضا اور ناراضی سے مشروط کر دیا اور فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک جب 15 سال کی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کی تربیت خالص درویشانہ اور فقیرانہ ماحول میں فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ فقر کی تمام منازل ابتدائی عمر میں ہی طے فرما چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کو سکھاتے تو اس کو یاد رکھتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت کو انتہائی غور سے دیکھتی تھی اور اپنے آئینہ قلب پر منعکس کرتی چلی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا چال ڈھال میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عبادت و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں اور کوئی ایک بھی ہم میں سے غیر حاضر نہ تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں تشریف لائیں تو اللہ کی قسم ان کا چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے ذرا بھر مختلف نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور اہل خانہ میں سے کوئی نہیں گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے اہل خانہ کو بھی مدینہ منورہ بلا لیا۔ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی کا نکاح اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما صبر و رضا کا پیکر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مالی طور پر اتنے مستحکم نہ تھے، مگر سرور کائنات کے لخت جگر سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما نے کبھی شکوہ کا ایک حرف بھی اپنی زبان سے نہ نکالا۔ گھر کا کام کاج آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے دست مبارک سے سر انجام دیتی تھی، اس کے باوجود کبھی بھی خدا کی ذات اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ کام کاج کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رضا پر راضی رہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا تھا کہ کھانا بھی پکا رہی ہیں اور خدا کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں اور لبوں پہ آیات قرآنی کا ورد بھی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ انہوں نے صبر و رضا کی تربیت گاہ میں پرورش پائی۔ جب وہ چکی چلا رہی ہوتی تو ان کے لبوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی۔ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، 4 خواتین اپنے زمانے کی دنیا کی سردار ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد، اور ان کے درمیان سب سے زیادہ افضل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ ان سب کو کملی میں لے کر خدا تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر آلودگی کو دور کر کے خوب پاکیزہ فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر پیار اور محبت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے، سب سے آخر پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے آپ سے ہی ملاقات فرماتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ڈیئر ناظرین، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔